اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تو شاہی کوئی نہیں. جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص جو بالکل بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، عقل، شعور، تمیز، تہذیب، اخلاق، کردار اس کے اندر نام کو بھی موجود نہیں ہے، جسے دنیا انجینئر مرزا بدبخت کے نام سے جانتی ہے. یہ شخص جب اٹھا تو اس نے یہ کہا کہ بابا تے شے کوئی نہیں، یعنی جتنے بھی بابا ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شے کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ اس نے شروع کرا اور اس سے پہلے نعرہ لگایا کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں اور بابا تے شے کوئی نہیں. پھر اس کو اس پہ لعن طعن کی گئی اور جو اہل علم تھے وہ جانتے تھے کہ اس نے ابتدا کر دی گستاخی کی، بے ادبی کی. آج یہ کہہ رہا ہے کہ بابا تے شے کوئی نہیں، کل یہ بدبخت یہ بھی کہے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ بھی شے کوئی نہیں. پھر اس نے یہ بھی کرا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے بکواس کی، بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی، اور آج بھی ببانگ دوہل بدبخت کر رہا ہوتا ہے. کتا بھی اتنا نہیں بھونکتا جتنا یہ ان کی شان میں زبان نکال نکال کے بھونک رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ اس نے کر دیا تھا تو اب اگلا اسٹیپ. اب پھر جو اہل علم تھے وہ جانتے تھے یہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی اس طرح بے ادبی و گستاخی کرے گا. اور وہی کرا جس نے کہ تمام بے شرمی کی، بے غیرتی کی، بے حیائی کی حدیں پار کر دی کہ آج ہر ایک سمجھ گیا کہ یقیناً یہ شخص بدبخت ترین ہے اور اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی شاید پیدا نہ ہو کہ جیسا یہ ملعون شخص آئے. کہ آج یہ کہہ رہے کہ اگر ہم اللہ کی توحید بیان کریں گے تو نبی پاک کی شان میں گستاخی تو ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ ہوگی بلکہ بدبخت نے کہا کہ اللہ کے آگے تو چاہے پیغمبر ہو یا پھر کوئی ولی ہو یا کوئی فرشتہ ہو، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انبیاء کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کرنا، اتنی تو اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے تھی کہ اس سے پہلے یہ مر جاتا تو بہتر تھا، لیکن اتنی زیادہ بے ادبی کے الفاظ ادا نہ کرتا. لیکن آج اس کی جب بدبختی عروج پر ہو، اللہ نے بندے کو عذاب جب خوب دردناک، اذیتناک، ہیبتناک دینا ہو تو پھر بندہ اس طرح کے کرتوت کرتا ہے تاکہ اس عذاب کے لیے اس کو تیار کیا جائے، اور یہی یہ بدبخت کر رہا ہے. حالانکہ اب غور کریں جو اہل علم ہیں اور مسلمان ہیں، کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لفظ بولے کہ اللہ رب العالمین کے آگے وہ شے کوئی نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن اگر نازل ہوا تو نبی پاک کے قلب اطہر پر تمام کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں تھی جو قرآن کو برداشت کرے. قرآن میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن اللہ پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے. ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ نے پورا قرآن اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اور یہ بدبخت بول رہا ہے معاذ اللہ وہ شے ہی کوئی نہیں. اللہ نے اپنی وحدانیت کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص، اس کی ابتدا کی قل هو اللہ احد. اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. یعنی اللہ کا ایک ہونا بھی اللہ نے کہا اے محبوب تم فرماؤ یہ بات. یعنی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے. قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا. کہیں یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ تم یہ بکواس کرنا کہ وہ شے ہی کوئی نہیں. ابے تمہاری کیا اوقات، تم کیا شے ہو جو اتنی گھٹیا اور اتنی غلیظ زبان استعمال کرو اپنے آقا کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں. جس نبی کا کلمہ پڑھو اسی نبی پر بھونکو. اس کی اگر عام مثال دی جائے کہ اگر اسی کا بچہ یہ بولے میں نے قرآن پڑھا، وہ قرآن میں اللہ رب العالمین کی شان ہے، اس کا مرتبہ ظاہر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں معاملی سے بھی شک و شبہ نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کی شان، اس کا جتنے بھی کمالات ہیں اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب وہ کہ میں نے پڑھا تو میں کہتا ہوں او انجینئر، اس کا بچہ اس سے بولے او بدبخت تو شے ہی کوئی نہیں ہے، تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی بات کہے بولے ابے چل غرق ہو، تو شے ہی کوئی نہیں ہے. ایک بازاری لفظ اس نے سیکھ لیا اور وہ معاذ اللہ انبیاء پہ چسپا کرتا ہے.
کبھی صحابہ پر، کبھی اولیاء اللہ پر. اگر یہی لفظ اس کے بچے اس سے بولیں اور یہ بولے یہ کیا بول رہے ہو، تو کہنا میں کہہ رہا ہوں رب کا مقام ہے، تیری کیا اوقات ہے. پھر کبھی کوئی کہے نبی کی شان ہے، تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو شے کوئی نہیں ہے، تو یہ اجازت نہیں دی جائے گی. کیونکہ جب بچہ ہے تو بچے کی ذمہ داری ہے کہ باپ کا ادب و احترام کرے. یہ نہیں ہے کہ بچہ اس طرح انکار کرتا رہے. اسی طرح شوہر بیوی سے کچھ کہے اور بیوی یہ کہہ دے کہ چل تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، میں تو اللہ کی مانتی ہوں، قرآن میں اللہ کی شان ہے، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو بیوی کے لیے یہ کہنا جائز تو نہیں ہے. یقیناً اللہ کا مقام بہت بلند ہے. اللہ کو تو بندوں سے مقابلہ کرنے ہی انتہا درجے کی جہالت و خباثت و ضلالت ہے کہ تم کہاں خالق اور کہاں مخلوق کا مقابلہ کر رہے ہو. لیکن یہ بات کہنا کہ کس بات کو کہاں ملانا اور پھر وہاں دوسرے کی توہین کرنا، اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہوتی. اگر اسی کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ گونگے بہرے لولے لنگڑے ٹائپ کے لوگ جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، وہ اس سے یہ کہتے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تو شے ہی کوئی نہیں ہے، تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ برداشت کرے گا؟ بولے گا یہ کیا کہہ رہے ہو، میں تو اپنے آپ کو بڑا علامہ اور بڑا مولانا اور یہ اور وہ اور وقت کا امام سمجھ رہا ہوں، اور ہے تو جاہلوں کا، ابو جہل کا بالکل جانشین. لیکن یہ بات اگر یہ کہے تو برداشت نہیں کرے گا، اپنے لیے نہیں کرے گا. لیکن اپنے آقا کے لیے لفظ استعمال کرنا، اللہ کے حبیب کے لیے رب منع کرے کہ ان کے لیے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کرنا. یعنی جن کی شان رب نے بیان کی ہے، ان کی بارگاہ کا ادب رب بتائے. اللہ کو اپنے حبیب سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ رب نے جگہ جگہ بتایا کہ یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں ادب رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، فرمائے یہ مت کہنا راعینا وقولوا انظرنا کہنا، یعنی اللہ نے ادب بتایا. اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہرگز ہرگز میرے نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. منع کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ حبیب پاک کی بارگاہ میں معمولی سی بیعت بھی نہیں. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، زندگی بھر کے اعمال برباد حقارت ہو جائیں گے اگر پیارے آقا کی بارگاہ میں بیعت بھی کر دی، اگر ان کی شان میں گستاخی کر دی. یہ حبیب خدا ہیں، یہ محبوب خدا ہیں، یہ وہ پیاری ہستی ہے کہ جو مقصود کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، جان کائنات ہیں. رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا انہی کے لیے ہے، سجایا انہی کے لیے ہے، اور تم معاذ اللہ ان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنے بازاری لگوئی، اور ایسے بازاری لفظ ایک تم نے کیا سیکھ لیا، سب کے لیے بولتے رہتے ہو. تمہیں اوقات میں رہنا چاہیے. تبھی تم کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر تم واقعی اپنے باپ کی اولاد ہو تو بیٹھو کسی اہل علم کے پاس اور 10 منٹ صرف تم بیٹھ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے تم کبھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہوگے. جو آج تم بیٹھ کر ڈینگے مار رہے ہوتے ہو جاہل لوگوں کو بٹھال کر کہ یہ وہ فلانا ڈھماکا، اہل علم کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے. تمام سامعین سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ پہچانے ایسے بھیڑیے اور درندوں کو کہ یہ بھیڑیے ہیں جو ایمان پہ ڈاکہ مارتے ہیں، ڈاکو ہیں ایمان کے. ان سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں، ورنہ کل کوئی یہ بھی کہہ دے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رب بھی شے کوئی نہیں. جب اس نے کہہ دیا بابا شے کوئی نہیں، اس نے کہہ دیا معاذ اللہ صحابی شے کوئی نہیں، اس نے معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کی توحید کے آگے نبی بھی شے کوئی نہیں، تو اب کیا رہ گیا؟ اب رب کی شان رہ گئی. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد یہ بھی کہہ دے گا کہ رب بھی شے کوئی نہیں. تو لعنت بھیجے ایسے ملعون لوگوں پر، اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں.